الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العربات وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. قال النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت الحكمة وجوامع الكلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آخری پارے کی ایک صورت اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے، جس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا تو آپ کے چچا نے اس اعلان کو سن کر بددعائیہ جملہ آپ کے لیے کہا تھا اور ساتھ پتھر مارنے کی کوشش کی تھی۔ آپ نے تو اس کے بے ادبی والے جملے پر کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے ادبی گستاخی کرنے والے چچا ابو لہب کے وعید پر اور ہلاکت پر یہ صورت نازل فرمائی کہ کیوں تم نے ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جملہ بے ادبی کا بولا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی، آپ کی عمر 40 سال تھی، 3 سال تک خفیہ تبلیغ کا حکم تھا کہ اپنے گھر والوں کو اور قریبی دوستوں کو آپ تبلیغ کریں۔ پھر رشتہ داروں کے بارے میں تبلیغ کا حکم نازل ہو گیا، وانذر عشیرتک الاقربین۔ یہ سلسلہ 3 سال تک خفیہ تبلیغ کا رہا، جو گزشتہ جمعے پہ عرض کر چکا ہوں۔ 3 سال کے بعد جب آپ نے اعلان نبوت کیا، یعنی کہ اعلانیہ تبلیغ شروع کی، تو آپ کے چچا ہی ہیں عباس رضی اللہ عنہ، آپ کے چچا ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرات بس درمیانے ہی درجے کے رہے جب آپ نے اعلانیہ تبلیغ کی، خاموش تھے، نہ بے ادب تھے اور نہ ہی کوئی اعلیٰ درجے کی آگے ساتھ دینے والی پالیسی میں کوئی قدم رکھا تھا، بس سوچ رہے تھے۔ آپ
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب کے پاس رہ رہے تھے۔ وہ آپ کی حمایت، خیال، حفاظت اس چیز میں تو مددگار رہے، لیکن اسلام قبول نہیں کیا۔ مکہ کے مشرکین ابو طالب کے پاس ٹولوں کی شکل میں ملتے رہتے تھے، بھائی آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں، لیکن پروگرام کے پھیلانے میں ابو طالب رکاوٹ ہرگز نہیں بنے، کسی حد تک مددگار بنے رہے۔ میں نے بتایا حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ آپ کے دو چچا بس خاموش رہے اور پھر تھوڑے عرصے بعد اسلام قبول کر لیا۔ لیکن جو چچا آپ کا ابو لہب ہے، یہ شروع سے ہی جیسے اسے پتہ چلا تو مخالفت میں شروع ہو گیا تھا۔ اس کا نام عبد العزیٰ ہے۔ آپ کے والد صاحب عبداللہ اور آپ کے چچا عبد العزیٰ، ان دونوں کی امیاں جدا جدا ہیں۔ ابو ایک ہے عبد المطلب، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا ابو لہب علاتی بھائی ہے، باپ شریک بھائی ہے، مائیں جدا ہے۔ ابو لہب لقب قرآن نے نہیں رکھا ہے، قرآن نے اس کے اس مشہور لقب کا ذکر کیا ہے۔ لہب کا معنی ہوتا ہے آگ کے شعلے۔ یہ شخص ظاہری وجاہت، حسن، صحت، روب کے اعتبار سے اپنی مثال خود تھا، اور لکھتے ہیں مورخین کہ دادا عبد المطلب کی ظاہری شباہت کے زیادہ قریب تھا عبد العزیٰ۔ آپ کو معلوم ہے مشہور واقعہ کہ جب یمن کے بادشاہ ابرہ نے بیت اللہ کے اوپر حملہ کرنے کا پروگرام کیا تھا اور اپنی فوج کو لے کر وہ مزدلفہ کے مقام میں آ کر تشکیل دے رہا تھا، وہاں پر آپ کے دادا عبد المطلب کے اونٹ چر رہے تھے، اور مکہ میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ ابرہ کا، یمن کا بادشاہ ابرہ اپنی فوج لے کر آ چکا ہے، اور اس کے پاس ہاتھیوں کی طاقت بھی ہے، اور بیت اللہ شریف کو منہدم کرنے کا پروگرام ہے۔ لیکن ساتھ یہ کہ آپ کے دادا عبد المطلب کے اونٹوں کو بھی اپنے قبضے میں کر لیا ہے۔ جب عبد المطلب کو پتہ چلا تو وہ مزدلفہ مقام میں اپنا شاہی تخت لگا کر بیٹھا ہوا تھا، جب عبد المطلب اپنے اونٹوں کی بات کرنے کے لیے ابرہ کے پاس گئے۔ میں وہ ظاہری وجاہت کی بات کر رہا ہوں کہ جب ابرہ بادشاہ نے عبد المطلب کو دیکھا تو بے اختیار اپنے تخت سے نیچے اتر آیا۔ وہ ظاہری وجاہت اور روب، حسن دیکھ کر وہ متاثر ہو گیا تھا۔ تو عبد المطلب نے جب بات کی کہ میرے اونٹ میرے حوالے کر دو، نہیں تو پھر کسی نتیجے کے لیے تیار ہو جاؤ، تو بادشاہ نے یہ بات کہی کہ عجیب بات ہے، آپ اونٹوں کی بات کرتے ہیں، میں تو آپ لوگوں کے عبادت خانے کو گرانے کے لیے آیا ہوں۔ تو
تو عبد المطلب نے جواب میں اس بادشاہ کو یہ فرمایا کہ اونٹ کا ظاہری مالک میں ہوں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، جس گھر کو تم گرانے آئے ہو اس کا مال حی لا یموت ہے، قوی ہے، زندہ ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، وہ ابابیل آئے اور وہ سب کچھ ختم ہوا۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پہ یہ ارشاد فرمایا کہ میرے دادا نے یہ جملہ صحیح نہیں کہا تھا۔ دونوں باتیں کرنی تھیں، اور اللہ کی مدد میرے دادے کے ساتھ شامل حال رہتی۔ ان کو یہ تقسیم نہیں کرنی چاہیے تھی کہ اونٹ میرے ہیں اور گھر جس کا ہے وہ خود حفاظت کرے گا۔ بہرحال تو ظاہری وجاہت اور رعب حسن عبد المطلب میں بہت تھا، اور پھر یہی جھلک کچھ اپنے بیٹوں میں آئی، لیکن زیادہ ابو لہب میں آئی۔ قداور، خوبصورت، بارعب، شولوں والا، یعنی اس کی سرخی اور اس کا حسن شولے مارتا تھا۔ ابو لہب کا نام تو عبد العزیٰ ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ تبلیغ شروع کی تو مخالفین میں سب سے پہلا مخالف وہ آپ کا چچا ہے عبد العزیٰ ابو لہب، جس نے بددعائیہ جملہ، بے ادبی کا جملہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے کہا تھا کہ تبن لکا یا محمد الہذا جماعتنا۔ الیاذ باللہ کہتا ہے کہ آپ ہلاک ہو جائیں، آپ کے ہاتھ برباد ہو جائیں۔ اے محمد، کیا تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا کہ توحید کی دعوت دے رہے ہو اور بتوں کی عبادت سے ہمیں روک رہے ہو، اس لیے جمع کیا ہے؟ اور پھر فوراً ہاتھ میں پتھر لے لیا مارنے کے لیے، جس پر یہ صورت نازل ہوئی جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب۔ آپ نے کچھ جملہ جواب میں ارشاد نہیں فرمایا، اس نے بد دعا دے دی، بے ادبی کر دی۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بھی کوئی بے ادبی کرے وہ اپنے انجام کو ضرور پہنچتا ہے، خواہ کوئی نبی اس بے ادب کو سزا دے یا نہ دے، یا ان کے لیے بد دعا کرے یا نہ کرے۔ اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی شخص ان کی بے ادبی کرے، آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے ماننے والے اس بے ادب کو کیفر کردار تک نہ پہنچائیں تو اللہ کی طرف سے خود ایک اٹل فیصلہ ہے کہ نبی کا بے ادب باعزت نہیں رہ سکتا۔ چیمہ مرحوم نے تو ایک کو داخل نار کیا تھا، لیکن جو اصل ڈنمارک کا محرک تھا، جاتے جاتے راستے میں کار کو آگ لگ گئی اور اپنی جان ہی نہ سنبھال سکا اور اس میں ہلاک ہو گیا۔ جو اخباروں میں خاکے چھاپے گئے تھے نا، اس میں 3 آدمی ملوث تھے، ایک تو یوں ہوا اور 2 اس طرح تباہ ہو گئے۔ لیکن دہریت ہے نا، پھر بھی شیطان نے ان کو یہ سبق دیا کہ یہ ویسے یوں سبب ہو گیا تھا اور اس لیے گاڑی کو آگ لگ گئی ہے، تاکہ دوسری کافر کہیں عبرت نہ حاصل کر لیں، وہ جہنم کا ایندھن بنتے رہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے نا، وقودھا الناس والحجارہ، کہ اس جہنم کو انگاروں کی ضرورت ہے، اور اس میں انگارے جہنم میں پتھر ہوں گے اور انسان ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت کا یہ قانون ہے
کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخ کو معاف نہیں کرتا۔ میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، کفر رہا، شرک رہا، ساتھ مقابلے میں انبیاء کی تبلیغ بھی رہی، لیکن جب تک لوگوں نے نبی کی بے ادبی نہیں کی، نظام چلتا رہا، بھلے 900 سال گزر گئے، لیکن جب مسخرہ بنانا شروع کیا انبیاء کا، نبی کا، مذاق بنانی شروع کی، ایذا دینے کے علاوہ ذہنی ایذا دینے کے لیے بے ادبی کے جملے کہنے شروع کیے، تو اللہ رب العزت نے حکم بھیج دیا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اب ہماری نگرانی میں آپ کشتی بنائیں، بے ادبی برداشت نہیں۔ اس شخص نے بے ادبی کی، اللہ رب العزت نے یہ سورت نازل کی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ پہلے خیال کرتا تھا بھتیجے کا، اور یہ بھی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ ابو لہب کے 2 بیٹوں کے پاس تھیں، عتبہ اور عتیبہ۔ لیکن جب تبلیغ کا کام شروع کیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو مجبور کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دو، اور ابو لہب کے ایک بیٹے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی بھی کی۔ وہ میں بے ادبی کو ذکر کرنا بھی بہتر نہیں سمجھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی، یا رب اس کو کسی درندے کے حوالے کر دے۔ شام کے سفر میں قافلہ آرام کر رہا تھا، بھیڑیا آیا اور اسی کو، ابو لہب کے اسی بے ادب بیٹے کو پکڑ کر لے گیا اور چیر پھاڑ دیا۔ بد دعا کا یہ اثر تھا۔ اللہ رب العزت نے یہ سورت نازل فرمائی کہ ہم نے اس نبی کو بڑی شان والا بنایا ہے، اس کو بے ادبی کے لیے نہیں بنایا کہ لوگ اس کی بے ادبی کریں۔ جب اس کی عورت ام جمیل ابو لہب کی اپنی مجلسوں میں یہ کہتی تھی مذمما عصینا، اس طرح کے جملے کہ ہم نے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام محمد کو مذمم کہتی تھی، ہم نے اس کا انکار کیا ہے، ہم نہیں مانتے ہیں۔ آپ کو بات پتہ چلی، آپ نے فرمایا جو مذمم ہوگا تو کوئی ہوگا، ہم تو محمد ہیں۔ محمد کا معنی ہوتا ہے تعریف کیا ہوا۔ یہ باپ، یہ شوہر اور اس کی بیوی دونوں کی پالیسی ایک ہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا، پتھر مارنا، بے ادبی کرنا۔ تو اللہ رب العزت نے ابو لہب کی بے ادبی پر یہ سورت نازل کی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہوں، برباد ہوں، خراب ہوں، اور یہ خود ہلاک ہو۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اسے کام نہیں آئے گا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب، اس کو عن قریب شعلوں والی آگ میں داخل کریں گے۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی کو بھی جو لکڑیاں اٹھا کر لاتی تھی، فی جیدہا حبل من مسد، اس کے منہ میں رسی کا پھندا ڈلا دیں گے جس رسی سے یہ لکڑیاں باندھ کر لاتی تھی۔ ایسا ہی ہوا۔ مورخین مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ خاتون ایک سردار کی بیٹی تھی، مالدار تھی، اور اس کا شوہر بھی بہت مالدار تھا۔ یہ مسلمانوں کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے،
مکہ میں جنہوں نے ایمان لایا ان کو کہتا تھا کہ یہ کوئی حقیقت نہیں ہے ان باتوں میں، اور بالفرض آخرت میں کہیں پوچھ بھی ہو گئی تو میرے پاس تو اتنا مال ہے، مال دے کر جان چھڑا لوں گا، جس کو اس آیت میں ذکر فرمایا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، وہاں مال کام نہیں آئے گا، یہاں نہیں آیا، ابھی آپ سنیں گے اس کا مال یہاں کام نہیں آیا، وہاں کیا آئے گا؟ مال یہاں بھی کام نہیں آتا، بعض دفعہ تو کام آ جاتا ہے، بعض دفعہ یہ مال یہاں بھی کام نہیں آتا۔ تو اس کی بیوی لکڑیاں اٹھا کر لاتی تھی کانٹے دار، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھانے کی کوشش کرتی تھی۔ سردار کی بیٹی تھی، مالدار شوہر کی بیوی تھی، لکھا ہے کنجوس اور بخیل اتنی تھی کہ اتنا پیسہ خرچ کرنا بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ کانٹے تو نبی کے راستے میں بچھاتی تھی اور جلانے والی لکڑیاں وہ خود جلاتی تھی، اجرت پر نہیں لیتی تھی، بخل اور کنجوسی کی وجہ سے۔ اور ادھر کانٹے بچھانا، اور پھر ساتھ ہی جیسے پتہ چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہیں تو پتھر لے کر پھر دوڑ کر جاتی تھی آپ کو مارنے کے لیے۔ سب سے پہلا پتھر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ دین کے اوپر مارا گیا ہے وہ آپ کے چچے عبد العزیٰ ابو لہب نے مارا ہے۔ یہ گئی پتھر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ کھڑے تھے۔ تو ابو بکر نے عرض کیا کہ حضرت شریر خاتون آ رہی ہے، پتھر اس کے ہاتھ میں ہے۔ فرمایا ابو بکر بے فکر ہو جاؤ، میں اس کو نظر ہی نہیں آؤں گا۔ قریب پہنچ گئی اور ابو لہب کو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹنا اور بے ادبی کے جملے کہنا شروع کر دیا کہ کہاں ہے تمہارا ساتھی؟ آپ نے فرمایا ڈھونڈو، ابو بکر نے فرمایا ڈھونڈو ساتھی۔ اور پھر جب وہ کچھ زیادہ باتیں کرنے لگی، اس کا شوہر بھی اسی طرح، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جملہ قرآن مجید کی آیت کا ارشاد فرمایا جو فرعون کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک شخص نے ایمان لایا تھا اور اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا۔ فرمایا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم پتھر اٹھا کر مارتے ہو اس شخص کو جس کا جرم یہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ یہ کوئی جرم کی بات ہے؟ اس پر کوئی پتھر مارے جائیں گے؟ بہرحال وہ رسوا ہو کر واپس گئی، اور اتفاق یہ ہوا کہ وہ لکڑیں اٹھا کر آ رہی تھی، وہ رسی منہ میں چلی گئی، یوں نیچے پھسل کر، اور ایسا پھندا پڑا کہ وہ نکال نہ سکی۔ امر ربی جو ایسا تھا، اور یہیں اس رسی کے ساتھ ہی ہلاک اور برباد ہو گئی۔ وہ کانٹے اسی کو چبھے جس کے لیے بچھاتی تھی نا کانٹے، وہ تو رضاکار پہلے جا کر راستے صاف کر دیتے تھے، نبی کو کانٹے کیوں چبھنے دیتے؟ وہ کانٹے بھی اس کو چبھے، اور اس رسی نے بھی اسی کا کام تمام کیا۔ من حفر بئرن حتف فی، جو کسی کے لیے کنواں کھودتا ہے نا کہ وہ ہلاک ہو جائے، یہ ہلاکت کا اپنا بندوبست کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ چغل خور بھی بہت تھی، آپس میں لڑائی کرانے کے بارے میں، ادھر کی باتیں ادھر کرنے کے، اس شعبے میں بہت آگے تھی۔ اور ابو لہب کا کیا ہوا؟ اس بددعائیہ جملے کے نزول کے بعد کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، سن 2 ہجری میں واقع غزوہ بدر وجود میں آیا۔ مشرکین مکہ ابو جہل کی قیادت میں بڑے زور و شور کے ساتھ ناچتے ہوئے
ڈھول بجاتے ہوئے گئے تھے لڑائی کے لیے، اور ابلیس نے بھی اس دن بڑا پروگرام کیا تھا۔ انسانی شکل میں ایک لشکر لے کر ابو جہل کی حمایت کے لیے آ گیا تھا، 4 پارے میں قرآن مجید میں ذکر ہوا۔ اب جب دیکھا ہے مسلمان غالب آ رہے ہیں تو اپنے لشکر کو لے کر بھاگنے لگا۔ انہوں نے کہا ہاں بھائی تم نے تو وعدہ کیا ہے حمایت کا، تو کہنے لگا انی ارا ما لا ترون، میں کچھ دیکھ رہا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آ رہا، یہ کچھ اور ہی معاملہ ہے، اس جنگ میں، اس معرکہ بدر میں کچھ اور ہی بات ہے، اللہ کی طرف سے مدد کے فیصلے آ چکے ہیں، اور بھاگ گیا۔ یہ وہ غزوہ ہے جس کو یوم الفرقان قرآن مجید نے کہا، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا غزوہ، اور یہ وہ غزوہ ہے جس میں سب سے پہلے فرشتے ہزاروں کی تعداد میں مدد کے لیے نازل ہوئے، اور یہی وہ غزوہ ہے کہ مشرکین کے لیے انسانی شکل میں شیطان بھی مشرکین کی مدد کے لیے، کفر کی مدد کے لیے آئے۔ بدر میں ابو لہب نہیں جا سکا اور اپنا نمائندہ بھیجا، اور پھر بیٹھ کر خبر کی انتظار میں تھا کہ کیا آنے والا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ ابو سفیان جب پہنچے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو ابو لہب پوچھتا ہے کہ کیا ہوا؟ ابو سفیان نے بہت اچھے انداز میں بدر کی فتح کی وہ بات مسلمانوں کے حق میں عجیب انداز میں کی۔ کہا تفصیل کو چھوڑو، لگتا یوں تھا کہ ہمارے جتنے ساتھی تھے مشرکین مکہ، ان ساروں نے گویا کہ اپنے سر اور کندھے مسلمانوں کے حوالے کر کے رکھ دیے اور ان کے اختیار میں دے دیے، اپنے کندھے اور سر کے جیسے دل چاہتا ہے کاٹتے جاؤ، ایسے ہم کٹ کے آ گئے ہیں۔ اس نے کہا عجیب بات ہو گئی ہے، وہ غالب آ گئے، صدمے میں مبتلا ہوا، پھر طاعون کی بیماری میں مبتلا ہوا، پھر کوئی علاج وفادار نہیں ثابت ہوا۔ ان سب چیزوں میں شفاعت اللہ کے قبضے میں ہے۔ میں نے بتایا نا کہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ یہ مال آخرت میں کیا کام آئے گا، دنیا میں بھی کام نہیں آ سکتا۔ علاج کراتا رہا اور گلتا سڑتا رہا، حتیٰ کہ اس وقت کے جو حکیم تھے یا سمجھدار تھے یا نباس تھے، کچھ بھی تھے، انہوں نے کہا پورا مکہ اس بیماری میں مبتلا ہو جائے گا جو اس کو بیماری ہے، اگر اس کو مکہ سے باہر نہیں پھینکتے ہو تو۔ پھر مشورے کے ساتھ مکہ سے باہر پھینک دیا، اولاد بھی کام نہیں آئی، رشتہ دار بھی کام نہیں آئے، وہاں باہر ہی تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ جب مر گیا تو ادھر ہی مٹی اور پتھر ڈال کر اس کو زمین کے حوالے کیا تاکہ بدبو نہ فضا میں آ جائے۔ یہ تبت یدا ابی لہب وتب۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال کے بعد صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ کر مکہ والوں کو بلایا۔ پچھلے جمعے پہ یہاں سے ہم دوسری منقبت بیان کرنے میں لگ گئے، جو اصل یہ جگہ تھی جو بیان کرنی تھی رہ گئی تھی۔ اب آپ کے ذہن میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ یہ پیغام سب کو پہنچ جائے، تو صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ کر آپ نے مکہ والوں کو بلایا، چادر لہرائی اور پھر نام لے لے کر بلایا۔ عبد مناف بھی آ جائیں، بنو ہاشم بھی آ جائیں، فلاں بنو بھی آ جائیں، سارے آ گئے، ابو لہب بھی آ گیا۔ آپ نے یہ آزمائش کے طور پر ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ اگر ادھر سے کوئی قافلہ حملہ آور آ رہا ہو، میں تمہیں بتاؤں تو مان جاؤ گے؟ تو کہنے لگے کہ ضرور مان جائیں گے، اگر ہمیں نظر نہ آیا تو اپنی آنکھوں کی بدنامی کریں گے، آپ کے قول کو مانیں گے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں کہا۔
نظر نہ آیا قافلہ تو اپنی کمزوری سمجھیں گے۔ آپ نے فرمایا انی لکم نذیر بین یدی عذاب شدید، میں تمہیں ایک بہت اہم پروگرام سے آگاہ کرنے لگا ہوں، جس مسلک پر تم چل رہے ہو یہ عذاب کی طرف لے کر جا رہا ہے، اور جس بات کی طرف میں تمہیں دعوت دینے والا ہوں وہ نجات کی طرف لے جائے گی۔ آپ نے یہاں پر سب سے پہلے توحید کانفرنس منعقد کی ہے۔ صفا پہاڑی کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی مرتبہ جو اعلانیہ توحید اللہ رب العزت کی بیان کی وہ یہاں پر ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں اللہ وحدہ لا شریک ذات کو اپنا معبود مانو، اسی کو مشکل کشا سمجھو، اسی کو حاجت روا سمجھو، وہی معبود حقیقی ہے، ہر طرح کی عبادت کے لائق وہی ہے۔ اگر اسی ہی کو معبود مانو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ جملہ آپ کا ارشاد فرمانا ہی تھا، بگڑ گئے سارے سننے والے، جبکہ یہی اسی مجلس میں آپ کی صداقت و امانت کی گواہیاں دے رہے تھے۔ جب آپ نے پوچھا کیف وجدتمونی صادقا او کاذبا لبثت فیکم عمرا هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، میں نے تمہارے اندر اپنی زندگی کا ایک معقول حصہ گزار دیا ہے۔ کیف وجدتمونی صادقا او کاذبا، تم نے مجھے کیسا پایا ہے، صادق پایا ہے یا نہیں، امانت دار پایا ہے یا نہیں، دیانت دار پایا ہے یا نہیں۔ یہ ساری برادری ہاتھوں کو کھڑا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر گواہی دینے لگی، کہنے لگے اے آمنہ کے لال عبداللہ کے یتیم، ہم نے آپ کو ہر طرح آزمایا، جربناک مرارا، جربناک مرارا، ہم نے آپ کو ہر طرح آزمایا ہے، امانتیں دے کر بھی آزمایا ہے، گلیوں میں چلتے ہوئے بھی آزمایا ہے، سفروں میں بھی آزمایا ہے، تجارت میں بھی آزمایا ہے، گفتگو میں بھی آزمایا ہے، تعاون میں بھی آزمایا ہے۔ جربناک مرارا، ہم نے ہر طرح آپ کو آزمایا ہے، آپ کی جوانی کو بھی پرکھا ہے، دیکھا ہے، آپ کے حسن کو بھی دیکھا ہے، اور آپ کے شباب اور جوانی کی عروج کو بھی دیکھا ہے، آپ کی نگاہوں کو بھی دیکھا ہے، آپ کی زبان کو بھی سمجھا ہے، آپ کے کانوں کی وہ تمام اوصاف اور خوبیاں دیکھی ہیں کہ کیا سننا پسند کرتے ہیں۔ ہم نے آپ کی آنکھوں میں اتنا حیا دیکھا ہے جتنا حیا مکہ کی باقرہ لڑکی کی نگاہوں میں نہیں دیکھا۔ جربناک مرارا، ہم نے بار بار آپ کو آزمایا ہے، آمنہ کے لال عبداللہ کے یتیم، ما وجدناک الا صدقا،
ہم نے تو آپ کو ہر موڑ میں سچا ہی سچا پایا ہے۔ یہ صداقت اور امانت کی گواہی اسی مجلس میں سب نے دی اور تعریف کی ہے نا، سمجھنا بات کو، تعریف کی ہے نا، سب نے آپ کی حیا کی، اخلاق کی، کردار کی، صداقت کی، امانت کی، دیانت کی، آپ کی تعریف کی ہے۔ لیکن ابھی جو آپ نے پروگرام رکھا، جو آپ نے بات ارشاد فرمائی کہ یہ مانو، وہ بات نہیں مانی۔ خیال سے میری بات کو سمجھنا، صرف تعریف کر دینا کافی نہیں ہے، بات ماننی ہے۔ بات تعریف تو انہوں نے بھی کر دی، لیکن جب آپ نے حکم ارشاد فرمایا کہ یہ مانو تو پھر آگے سے بے ادبی کرنے لگے، پتھر مارنے لگے۔ نبی کی شان ماننا عمل کی شکل میں اور زبان کو معطر کرنا آپ کی تعریف بیان کر کے، یہ دونوں پہلو ہیں۔ تعریف کرنا اور سننا ہوئی گئی نا، اس سے محبت رسول کا حق ادا نہیں ہوتا۔ صرف تعریف کر دینے سے پوری محبت کا حق ادا نہیں ہوتا، بات ماننے سے حق ادا ہوتا ہے۔ اب صداقت و امانت کی جھلک آنے لگی، ہر طرف سے نعرے آنے لگے۔ نعروں میں کیا وقت خرچ ہوتا ہے؟ کیا وقت لگتا ہے یا کوئی پیسہ خرچ ہوتا ہے؟ سب طرف سے جھلک آنے لگی، گونجنے لگی صفا پہاڑی، آپ کو صادق اور امین کہنے لگے۔ اور آپ نے پھر پروگرام دیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ او مکہ کے مکینوں، حجاز کی وادی میں رہنے والوں، تمہاری لے کر آیا ہوں، بتوں کے سامنے نہ جھکو، ان کو اپنا مشکل کشا حاجت روا معبود نہ مانو، ایک وحدہ لا شریک ذات کو مانو، معبود ہونے میں بھی، حاجت روا ہونے میں بھی، مشکل کشا ہونے میں بھی۔ یہ بگڑ گئی پوری قوم۔ سب سے پہلے اپنا رشتہ دار ابو لہب عبد العزیٰ بن عبد المطلب بولا، تبا لک یا محمد لہذا جماعتنا، برباد ہو جائے محمد تیرے ہاتھ، کیا اس لیے تو نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، اس لیے کہ یہ شفقت کا پیکر ہے، یہ رحمت للعالمین ہے۔ ادھر اللہ رب العزت کی غیرت جوش میں آئی کہ میرے محبوب، میرے آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کیوں کر رہا ہے؟ سورت نازل فرما دی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ او ابو لہب، میرے محبوب پیغمبر کو بے ادبی کر رہے ہو، بے ادبی کے جملے بول رہے ہو، یہ برباد نہیں ہوگا، یہ تو نوازا جائے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی برباد تو ہوگا، جہنم میں داخل کروں گا، تیری بیوی کو اسی رسی کے ذریعے سے قتل کراؤں گا، تجھے ایسی ہلاکت و بربادی میں مبتلا کروں گا کہ تیرے تعریف کرنے والے تجھے مکہ کی وادی سے باہر پھینک دیں گے۔ اللہ رب العزت نے پھر یہ جملے کہے، لیکن وہ مکہ کی سوسائٹی جو تعریف کے جملے بولنے والے تھے، بلو ایریا والوں، جب توحید کا پیغام، توحید کا اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہ تعریف کے جملے بولنے والے سب ناراض ہو گئے۔
جو ماننے والے تھے ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے صداقت اور امانت کا اعلان کرنے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کا بھی اعلان کیا، حمایت کا بھی اعلان کیا۔ یہ اعلان ہے سب سے پہلا توحید کا، اور ناراض ہو گئے، کئی اور بھی ناراض ہو گئے، اور ناراضگی کی یہ حد کی کہ آپ کو بچیوں کے بارے میں بھی پریشان کیا، اور پھر راستے میں کانٹے بچھانے یا پتھر مارنے یا اوجلیاں، یہ ہر طرح کا پروگرام کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا تھا نا کہ ان میں صلاحیت ہی نہیں ہے، لگتا یہ ہے مجھے سمجھ نہیں سکتے، کہ اگر میں نے کوئی ایسی بات کرنی ہوتی اپنی طرف سے تو میں 40 سال کے اندر ہی کر دیتا، جوانی میں خوب طاقت ہوتی ہے۔ جب ابو طالب کے پاس یہ وفد گیا اور اپنے بھتیجے کو بھائی سمجھائیں کہ تھوڑا خیال کر کے کہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں مانی تھی ابو طالب کی بات، اور یہ تبلیغ اعلانیہ پھر ہر جگہ میں ہوتی رہی، حتیٰ کہ یہ شخص ابو لہب، اس نے اپنا پروگرام ہی یہی کر دیا کہ پتھر اٹھائے ہوئے گلیوں میں پھرتا رہتا تھا، جدھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند لوگوں کے سامنے واعظ و نصیحت اور تبلیغ کی بات کر رہے ہوتے تھے ادھر پتھر مارتا تھا۔ آپ کو بھی پتھر لگتے اور آپ کے ساتھ جو سن رہے ہوتے تھے ان کو بھی پتھر لگتے، اور بعض دفعہ آپ کو پہلے ہی اطلاع دی جاتی تھی کہ حضرت وہ پتھر مارنے کے لیے آ رہے ہیں۔ فرمایا کوئی بات نہیں، ان کے مقدر میں پتھر مارنے ہیں، ہمارا پروگرام جاری رہے گا۔ جس کو شیخ نے کہا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سمجھایا جاتا رہا اور یوں، تو شیخ نے کہا کہ گویا آپ نے یوں فرمایا کہ گلا نہیں جو گریزاں ہوں چند پیمانے، نگاہ یار سلامت پہ قربان ہو ہزار میں خانے۔ او یہ مکہ والے یہود و نصارہ، آتش پرست، سورج پرست، ستارے پرست، یہ سارے مجھ سے ناراض ہو جائیں، مجھے کوئی دکھ نہیں ہے، اس لیے کہ جس کو میں راضی کرنا چاہتا ہوں وہ مجھ سے سب سے زیادہ راضی ہے۔ گلا نہیں جو گریزاں ہوں چند پیمانے، حکومت ناراض ہو جائے، چودھری ناراض ہو جائیں، وڈیرے ناراض ہو جائیں، سکہ چلتا تھا ابو لہب کا، ابو جہل کا، وہ ناراض ہو جائے، نگاہ یار سلامت پہ قربان ہو ہزار میں خانے۔ ایک مکہ نہیں، ایک اپنی قوم نہیں، ہزار مکہ میرے شہر بن جائے اور پوری دنیا میری برادری بن جائے، خونی رشتہ بن جائے، ایک اللہ کی وحدانیت کے لیے میں ان سب کو قربان کر دوں گا۔ یہ اعلان ہو رہا ہے، ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات کا نزول ہو رہا ہے۔ ان بدبختوں نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پہ مجبور کر دیا۔ آپ مدینہ میں پہنچ گئے قدر والوں کے پاس۔ اللہ پاک آخری ٹھکانہ اور آرامگاہ انبیاء کی ان جگہوں میں دیا کرتا ہے جو قدر والے ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں مقیم ہو گئے۔ آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور عرض کرتی ہیں اللہ کے رسول، بات خیال میں آ رہی ہے، میں ان مکہ والے بدبختوں کو سوچتی ہوں
کہ اس ہستی کو انہوں نے دیکھا نہیں تھا جس پر یہ پتھر مار رہے تھے. یہ کتنا مبارک آپ کا چہرہ ہے، کتنے مبارک آپ کے اخلاق ہیں. گالیاں دینے والوں کو آپ دعائیں دیتے ہیں، کانٹے بچھانے والوں کی بیمار پرسی کے لیے جاتے ہیں، خود فاقے برداشت کر کے اپنے صحابہ کو کھانا کھلاتے ہیں. اور آپ کے چہرہ انور کو ان بدبختوں نے دیکھا نہیں تھا جو پتھر مار رہے تھے. اور پھر بے ساختہ اپنی زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایک کلام پیش کرنے لگی عقیدت کا. کہنے لگی وَمُبَرَّئٍ مِّن كُلِّ عِزِّ حِیفَةٍ وَفَسَادِ مُرْضِعَةٍ وَدَاءٍ مُخَيَّلٍ اِذَا نَظَرْتَ إِلَىٰ أَسَرَّةِ وَجْهِهِ بَرَقَتْ بُرُوقُ الْعَارِضِ الْمُتَحَلَّلِ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اپنا نذرانہ عقیدت پیش کر رہی ہے. کہتی ہے اے اللہ کے رسول و میرے محبوب، اے اللہ کے آخری رسول و میرے سرتاج، مبرئ من کل عز حیفۃ، ہر طرح کی عیب والی چیزوں سے اللہ نے آپ کو مبرہ کیا. کبھی آپ سے مجھے بو نہیں آئی ہے جسم کی گندگی کی وجہ سے جو انسان سے کبھی آ جاتی ہے. آپ کے جسم کے پسینے کو اللہ پاک نے عطر بنا دیا، عطر بنا دیا. اور مدینہ کی گلیوں سے جب آپ گزر جاتے تھے، بعد میں گزرنے والے راستہ خود حاصل کر دیتے تھے، بعد میں گزرنے والے راستہ خود سمجھ جاتے تھے کہ یہاں ہم گلال گزرا ہے. مبرئ من کل عز حیفۃ، اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمام عیوب والی چیزوں سے آپ کو منزہ کر دیا. آپ کی دعاؤں میں تاثیر رکھ دی، آپ کی کلام میں چاشنی رکھ دی، آپ کے اخلاق میں فریفتی رکھ دی. ہوا افصح بمقالہ، ہوا احسن بجمالہ، ہوا اکمل بنوالہ، ہوا اعظم بجلالہ، ہوا افقد بمثالہ. وہ بشیر بھی، وہ نذیر بھی، وہ بشیر بھی، ماننے والوں کو جنت کی خوشخبریاں دینے والا بھی، نہ ماننے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بھی. وہ بشیر بھی، وہ نذیر بھی، وہ رؤوف بھی، وہ رحیم بھی، وہ غنی بھی، وہ فقیر بھی، وہ حسین بھی، وہ جسیم بھی، وہ کلیم بھی، خلیل بھی، وہی ارفع الدرجات بھی، وہی اکمل الحسنات بھی. اسی کا نام، اسی کا فیض عام ہے جہان میں، اسی کا نام عیاں ہے نماز میں، اذان میں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نذرانہ عقیدت پیش کر رہی ہے، عرض کرتی ہے مبرئ من کل عز حیفۃ وفساد مرضعۃ وداء مخیل. ہر طرح کی بیماریوں سے، گندگیوں سے، عیوب سے اللہ نے آپ کو منزہ بنایا. میں یہ سوچتی رہتی ہوں اے میرے محبوب کہ ان مکہ والے کم بختوں نے
آپ کو دیکھا نہیں تھا جب انہوں نے آپ پہ پتھر برسائے. اذا نظرت الى سرت وجهه برقت بروق العارض المتحلل. آپ کے چہرے کو اگر کوئی غور سے دیکھ لے تو آپ کی محبت دل میں گھر کیے بغیر رہ نہیں سکتی. ان مکہ والوں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا. میں سوچتی ہوں جب آپ تبسم کی حالت میں تشریف فرما ہوتے ہیں تو آسمانی بادل بھی آپ کو دیکھ کر برسنا شروع کر دیتے ہیں. یہ مکہ والوں نے آپ کی قدر نہیں کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے مسجد نبوی میں اور کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا. حاضر خدمت ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے پوچھا ابو بکر کیا حال ہے؟ کہا حضور سب خیریت ہے لیکن 3 دن سے بھوکا ہوں. کہا بیٹھ جاؤ. عمر آ گئے. آپ نے عرض کیا. فرمایا عمر کیا حال ہے؟ عرض کیا عمر نے اللہ کی رسول سب خیریت ہے لیکن 3 دن سے بھوکا ہوں. فرمایا کوئی بات نہیں، جس کے ساتھ دوستی ہے وہ بھی 3 دن سے بھوکا ہے. ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے. عرض کیا اللہ کے رسول آپ بھوک کے بارے میں بات کر رہے ہیں. کل شام کو میں نے دیکھا ہے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کے سین میں کھجوروں کا ڈھیر تھا. اور یہ مقداد عربی نہیں ہے، یہ مکی نہیں ہے، یہ مدنی نہیں ہے. کبھی عرض کروں گا یہ کہاں سے ڈھونڈتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ پہنچا. بے تکلف صحابی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر و عمر چلو چلتے ہیں مقداد کے پاس. آپ پہنچے. حضرت مقداد ملنے کے لیے باہر آئے. آپ نے فرمایا مقداد ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کے پاس کھجوریں ہیں اور یہ جماعت آئی ہے آپ کی کھجوریں کھانے کے لیے. بے تکلفی میں آپ نے یہ جملے ارشاد فرمائے اور مقداد چیخیں مار کر رونے لگا. آپ نے فرمایا مقداد روتے کیوں ہو؟ کہ اللہ کے رسول روتا اس لیے ہوں کہ کل شام رات کو ہی آپ کی ہدایت کے مطابق سونے سے پہلے ہی تقسیم کر چکا ہوں. مجھے یاد ہے وہ واقعہ اللہ کے رسول آپ کے سرانے کے نیچے ایک اشرفی رہ گئی تھی اور ساری رات آپ نے فرمایا مجھے نیند نہیں آئی. ہزاروں اشرفیاں دن کو تقسیم کر دی تھی، ایک رہ گئی تھی. کھجوروں کا ڈھیر ضرور مقداد کے پاس تھا اللہ کے رسول، لیکن شام کو سب تقسیم کر چکا ہوں. اب روتا اس لیے ہوں کہ مقداد اتنا بدبخت ہے. سرتاج دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور میرے پاس حاضر کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں، اس غم میں رو رہا ہوں. آپ نے فرمایا مقداد رو نہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کے گھر میں کوئی کھجور کا درخت ہے؟ عرض کیا اللہ کے رسول ایک ہے لیکن بہت پرانا، وہ سوکھا ہوا ہے. فرمایا رو نہیں مقداد، میں رونے والوں کو چپ کرانے کے لیے آیا ہوں، یتیموں کے سروں پہ ہاتھ پھیرنے کے لیے آیا ہوں، بیواؤں کا سہارا بن کر آیا ہوں. میں اپنے ساتھیوں کا سہارا نہیں بنوں گا. کیوں روتے ہو؟ جاؤ سوکھے ہوئے درخت کو میرا سلام کہنا اور میری چادر لے جاؤ، نیچے بچھا کر میرے سلام کے بعد اس درخت کو یہ کہہ دینا کہ اللہ کے رسول یہ حکم فرما رہے ہیں کہ اس پہ کھجوریں برسا دو. چنانچہ حضرت مقداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر لے کر اس درخت کے نیچے بچھا رہے ہیں اور سلام کیا اس درخت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پیغام پہنچایا کہ حضرت آپ سے کھجوریں کا حکم دے رہے ہیں کہ اس چادر پہ برساؤ. خشک درخت کھجوروں کا دوستو ہرا بھرا ہو گیا اور کھجوریں لگ گئیں
پکی ہوئی کھجوریں برسانا شروع ہو گیا۔ مقداد چادر اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہنستے ہوئے حاضر ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا مقداد کو ہنستا ہوا تو آپ بھی مسکرانے لگے۔ کہا اے مقداد، میں رونے والوں کو ہنسانے کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔ اگر اے مقداد تم اس درخت کے نیچے میری چادر کو نہ اٹھاتے تو یہ قیامت تک کے لیے یہ درخت کھجوریں برساتا رہتا۔ دیکھو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سچی محبت ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا فرمائے اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عقیدت کے ساتھ عمل کریں۔ اللہ صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔